بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی نئی اردو کی درسی کتاب میں سے پڑھائی کر رہے ہیں اور آج ہم نظم نمبر 2 نعت، جس کا ہم مرکزی خیال، خلاصہ اور تمام تشریح مکمل کر چکے ہیں، اس کی آج ہم تفہیم اشعار کریں گے۔ یہ سوال فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق سوال نمبر 2 کا حصہ بے ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو تمام نظموں اور غزلوں کے اس میں سے ملا کر آپ کو 5 اشعار دیے جاتے ہیں اور ان کے پھر نیچے سوال دیے جاتے ہیں بنا کر، جن کے آپ نے دیے گئے اشعار کے مفہوم اور تشریح کے مطابق جواب بنا کر لکھنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نعت کے تفہیم اشعار کر لیتے ہیں۔ یہ نعت کے تمام اشعار ہیں اور یہاں پہ اس سلسلے کا پہلا ہمارے پاس سوال ہے۔ پہلے شعر میں وہ دنیا تم ہی تو ہو سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ جواب، حدیث قدسی کی روح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا وجود مسعود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اس لیے یہ جو دنیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو یہ دنیا نہ بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سوال نمبر 2، ماسوا کی حد کسے کہا گیا ہے؟ جواب، 7ویں آسمان پر بیری کا درخت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کی آخری حد ہے، جہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکا، یعنی سدرۃ المنتہا۔ ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل ساتھ گئے تھے، اس کے بعد وہ آگے نہیں جا سکے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے آپ نے خود جانا ہے، اگر میں آپ کے ساتھ گیا اور ایک قدم بھی آگے بڑھا یہاں سے تو میرے پاس جل جائیں گے۔ سوال نمبر 3، جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جی، اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ فرشتے جو انبیاء و مرسلین تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ سوال نمبر 4، شب تار الست کی وضاحت کریں۔ جواب دیکھیے، سینہ شب تار الست سے مراد ہے تاریک رات۔ الست قرآنی آیت الست بربکم سے ماخوذ ہے، جس سے مراد وہ روز ہے، وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے ارواح سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس موقع پر تمام ارواح پکار اٹھیں، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ شاعر نے اس سے یہ بات پیدا کی کہ اس وقت کائنات میں پہلی مرتبہ وحدانیت کا اقرار کیا گیا، گویا وحدانیت کی روشنی سے کائنات جگمگا اٹھی۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، جبرائیل علیہ السلام کے پر کس مقام پر جلتے ہیں؟ جواب ہے، 7ویں آسمان سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پر جلنے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 6، غایت اولا سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ غایت اولا بنیادی سبب یا بنیادی مقصد حدیث قدسی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات بھی تخلیق نہ کرتا۔ گویا اس کائنات کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے، یعنی ساری کائنات پیدا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، یثرب و بطحا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، یثرب و بطحا یعنی یثرب جو ہے نا، یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا، جس کا معنی تھا بیماریوں کا گھر۔ ہجرت کے بعد جب حضور یہاں تشریف لے آئے تو اسے مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کہا جانے لگا۔ بطحا سے مراد ہے سنگریزوں کی سرزمین یعنی کہ مکہ۔ آگے سوال نمبر 9 دیکھتے ہیں۔ نعت کے ہر شعر کا مرکزی خیال الگ الگ لکھیں۔ تو یہاں نمبر وائز لکھا ہوا ہے۔ پہلے شعر کا مرکزی خیال ہے، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے اس لیے زندہ ہے، اور ہماری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے آباد ہے۔ دوسرے شعر کا مرکزی خیال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کا تھا، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے کیونکہ وہاں سے آگے جبرائیل کے پاس جلنے لگتے تھے۔ تیسرے شعر کا مرکزی خیال، جہالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کی بلندیوں سے آشنا کیا ہے۔ چوتھے شعر کا مرکزی خیال، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی دو جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال و بے نظیر ہیں۔
جی نمبر 5 جو مرکزی خیال ہے 5ویں شعر کا وہ یہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ازلی نور یعنی بالکل شروع کے ابتدائی نور کی پہلی کرن ہیں جو عدم کی شب تاریک سے نمودار ہوئی تھی۔ 6 شعر کا مرکزی خیال دیکھیے، جہاں اللہ کے مقرب فرشتے بھی نہیں جا سکتے ان مقامات کی حقیقتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ 7ویں شعر کا مرکزی خیال، تمام حقیقتوں کی ایک حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ مشقی سوالات کا حل ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پہلے جو ہے نعت میں سے 3 اشعار یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، اور سوال ہے نعت کے درج ذیل اشعار فہم کے ساتھ یعنی اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ سمجھ کے ساتھ پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، نور اولی کا مفہوم بیان کریں۔ جواب، نور اولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اس ازلی نور کی پہلی کرن ہے، جو پہلی کرن ہے آئے گا جو عدم کی شب تاریک سے نمودار ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، پہلے شعر کے پہلے مصرے میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب، پہلے شعر کے پہلے مصرے میں قرآنی آیت الست بربکم کو بطور تلمی استعمال کیا گیا ہے، جس روز اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو جمع کر کے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب پکار اٹھیں، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، دوسرے شعر میں جبرائیل کے پر جلنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، 7ویں آسمان سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پر جلنے لگتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تیسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، اے شہر مدینہ اور مکہ کے بادشاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بے سہاروں کا سہارا ہیں۔ جی سوال نمبر 2 ہے، نعت میں بیان کیے گئے اوصاف حمیدہ یعنی قابل تعریف اچھے اوصاف اچھی خوبیاں جو ہے ان میں سے کسی ایک صفت پر اپنے علم کے مطابق خیالات کا اظہار کریں اور خلاصہ بھی تحریر کریں۔ جواب ہے، نعت میں بہت سے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہوا ہے، ان میں شب معراج کے واقعے میں شاعر نے بڑی ہنرمندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے کہ شب معراج کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کا ذکر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور دیگر تمام ملائکہ سے بلند مقام و مرتبہ کے فرشتے ہیں، اور انبیاء کرام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معیت میں یعنی ان کے ساتھ ان کی ہمراہی میں سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ جب دونوں سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کی اگلی منزلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی طے کرنی ہوں گی، کیونکہ اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ گویا وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ سے قربت رکھتی ہے وہ بھی ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو زمین پر اس کا نائب ہے، وہ برگزیدہ فرشتے کو وہیں چھوڑ کر اپنے خالق سے ملاقات کے لیے آگے بڑھ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان حقائق کا بھی مشاہدہ کر لیا جو جملہ مخلوق سے مخفی تھے، یعنی ان سے پوشیدہ تھے، ان سے چھپے ہوئے تھے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو بلند رتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے۔